بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پھر سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے المعز ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجماعت اہل سنت انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سب کے باوجود فرمایا کرتے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمانے لگے کہ تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت الفاظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا کہ مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی الفاظ کہنے سے انکار کیا، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیارتی کی اور خود ہی اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کریں۔ میں نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیع کی ہلاکت میں کیا تردد۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے جواب اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ ایک معمولی سے کلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کی اس قدر فکر ہوئی، اول خود درخواست کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کا ارادہ فرمایا کہ ربیع بدلہ لے لو۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔